بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اگر لاکھوں خوبیاں بھی ہوں لیکن اس کے اندر ایک ایسی کمی پائی جاتی ہے جو دنیا کا جو مزہ ہے وہ سارا کا سارا ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عارضی ہے۔ ہمیں ساری دنیا بھی مل جائے اور قیامت تک کے لیے بھی مل جائے، دنیا میں کوئی پریشانی بھی نہ آئے، دنیا میں بیماری بھی نہ آئے، کچھ بھی نہ ہو، ہم بوڑھے بھی نہ ہوں، کوئی ایسے معاملات بھی نہ ہوں، پھر بھی ایک نہ ایک دن یہ چھوٹ جانی ہے، اور جب چھوٹ جانی ہے تو اس کا جو مزہ ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس عارضی ہوتی ہے وہ اس کا مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کو بڑی اچھی لگی وہ جگہ، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف ایک عارضی جگہ ہے۔ آپ اس وقت اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بھیجا دنیا کے اندر، اور ایک تھوڑی سی وقت کے لیے بھیجا تھا، ایک عارضی اس میں سے۔ یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ آپ قیامت تک بھی زندہ رہیں، اور ہم تو آئے کیا ہیں، ہم تو تھوڑی سی، ہماری جو ایک ایوریج ایج ہے وہ کیا ہے، 60 62 63 سال، 70 سال جو ہے ہو جائے گی، میکسیمم جو ہے 80 سال 90 سال۔ آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو 100 کو کراس کرتے ہوں۔ تو اگر 100 کے برابر بھی ہو جائے، 100 کے برابر بھی ہو جائے تو تب بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنا سوچ رہا تھا جو ہے، اور آج کل بہت زیادہ اس چیز کا ایک خیال آتا ہے بار بار، کہ اگر دیکھا جائے ایوریج ایج سے میں جو ہوں وہ آدھے سے زیادہ میری جو وہ ہے عمر، اگر دیکھا جائے، اگر اس ایوریج ایج کو ہی دیکھا جائے، موت کا تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن وہ گزر چکی ہے، تو پیچھے جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا لگتا ہے۔ 20 22 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، تو وہ کیا ہوگی اس میں سے؟ انسان آدھی زندگی گزار دی اور معلوم بھی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، ایسا ویسے کل کی بات تھی، کل کی بات لگتی ہے بالکل جو ہے۔ تو ایسی اس میں سے جو ہے، کیوں ہم اس کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے ہوئے دنیا کے پیچھے، کما کے پتہ نہیں کیا بنا لیں گے۔ میں کروڑوں کا گھر بھی بنا لوں تو تب بھی کیا ہونا ہے، چھوڑ کے میں نے چلے جانا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ میری زمینیں کروڑوں کی ہوں، وہ کیا ہوں گی، وہ پیچھے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، وہ زمینیں وہاں ہی رہ جاتی ہیں۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد مجھے یہ چیز زیادہ احساس ہونے لگ گیا کہ جی دیکھو، والد صاحب کی زمینیں بھی کروڑوں کے اندر ان کے والد کی تھیں، ان کے جو تھیں۔ میں نے پردادا کی قبر زندگی میں پہلی مرتبہ جا کے اس دفعہ دیکھی، جا کے پردادا کی قبر۔ پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ جو ہے نا، یہ آپ کے پردادا کی قبر ہے۔ تو وہ زمینیں جو بھی تھیں، جاگیریں تھیں، سب کچھ تھا، کیا ہوا، وہ سارا کا سارا ادھر ہی رہ گیا، اولادوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اولادوں کا بھی کام کیا آتا ہے، وہ بھی آگے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اس میں سے جو ہے آگے 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 چلتا رہتا ہے، اور آگے اولاد پتہ نہیں کیسی ہو، وہ ہمیں یاد کرے نہ کرے، پیچھے جو ہے ہمیں تو دنیا خود جو ہے آخرت خود کمانی ہے۔ ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ دنیا خوب سے خوب کما کے چلے جائیں۔ چھوڑنا چاہیے اولاد کے لیے، اچھی بات ہے، ان کو فقر سے بچانے کی خاطر کچھ نہ کچھ انسان مال چھوڑ کے جائے اس میں سے، لیکن آخرت کو بھول جانا یہ تو بہت بڑا بیوقوف انسان ہے جو اپنی آخرت کو بھول گیا ہے، اور جس نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہوگا۔ دنیا میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس جی بڑے بڑے گھر ہوں، کروڑوں کے جو ہے نا، اس میں سے جی 10 کنال کی خوبصورت قسم کی کوٹھیاں ہوں، ایسی چیز ہو۔ حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ جی کیا ہے کہ انسان کماتا ہے جتنے اس میں پہنچتا ہے، اس کے بعد جو ہے، اور پھر اس گھر کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سکون بھی حاصل کر لیا ہے۔
آپ خود اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، میرا تو بڑا واسطہ پڑتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ کہ جی 8-8 کنال 10-10 کنال کے خوبصورت گھروں کے اندر رہنے والے، کیا ان کو سکون بھی حاصل ہے؟ اور جو ہے اس میں سے جو ہے کئی لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی پریشانیاں، بیماریاں اور پتہ نہیں کیا، ہر وقت ایک جو ہے وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی غم کی کیفیت ہے. تو کیا سکون آپ کو مل گیا اس میں سے، اس گھر کو حاصل کر لیا ہے؟ کہ انسان کی نیچر کے اندر ہے، انسان سمجھتا ہے کہ جی میں یہ چیز حاصل کر لوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، یہ حاصل کر لوں گا بڑی گاڑی آ جائے گی، بڑا گھر آ جائے گا، بڑی ڈگری آ جائے گی، میرا نام روشن ہو جائے گا تو شاید مجھے سکون مل جائے گا. جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو، میں جس چیز کو اصل سمجھ رہا تھا وہ تو کچھ نہیں تھی. اور پھر وقت پیچھے بہت تھوڑا رہ چکا ہوتا ہے، وقت تھوڑا رہ چکا ہوتا ہے. تو اس کو اپنی ایک وہ کرنی چاہیے کہ ایک انسان کس اس میں سے جو ہے نا ایک ہمارے پاس کیا ہے، کیا پیچھے جو ہے. شاید ابھی آپ کو سمجھنا ہے، بات کو سمجھ آئے گی جب انسان 40 سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کی جو ہے نا یہ پھر کچھ نہ کچھ کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں وہ احساسات اس کے اندر لیتے ہیں، جنم لیتے ہیں کہ جی یہ دیکھو کیا ہے، 40 41 42 سال گزر گئے زندگی کے اور پیچھے جو ہے اب کیا رہ کیا گیا ہے. اس لیے آخرت کی تیاری، آخرت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ جو ہے اصل تو لذتیں وہاں پہ ہیں، اصل تو مزے وہاں کے ہیں. جنت میں انشاءاللہ مزے ہوں گے، کسی غم کا نام نہیں ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ہر چیز جو چاہیں گے دل کے اندر خیال آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کر دیں گے. تو اصل تو بادشاہت پھر یہ ہے نا کہ دل کے اندر خیال آئے اور وہ چیز سامنے آ جائے، اور وہاں کے اوپر وہاں کے درجات کیا ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں. نہ کہ دنیا کے اندر کہ جی دنیا زیادہ سے زیادہ آ جائے، دنیا زیادہ سے زیادہ آ جائے. اس میں سے دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، یہاں پہ تو جو ہے یہ تو ہنستے بھی گزر جاتی ہے، روتے بھی گزر جاتی ہے، جو ہے مخمل پہ بھی گزر جاتی ہے اور کانٹوں پہ بھی گزر جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے بس کوشش جو ہے وہ آخرت کی ہو، اور کم سے کم ہم جو یہ کام کر سکتے ہیں جو ہے وہ یہ کہ ہم گناہ سے بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اگر ہم زیادہ عبادت نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم یہ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں پوری احتیاط کریں، کسی کا کبھی حق نہ ماریں، کوئی حق نہ ماریں، تاکہ قیامت کے دن اس معاملے سے تو بری ہوں ہم جو ہے. باقی آگے اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے جو ہے، اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.